لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، سورہ مبارکہ نصر کے ذیل میں آج گفتگو اس منزل پر پہنچی کہ پروردگار عالم نے نبی اکرم سے گزشتہ دنوں میں نے عرض کیا کہ حکم دیا تھا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، حمد کریں، اور آج ارشاد ہو رہا ہے کہ انہ کان غفارا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، غفار و غفور ہے، بے حد غفور اس کی ذات سے ظاہر ہوا کرتی ہے، مغفرت اس کی ذات سے، بندہ چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر توبہ اس نے کر لی تو توبہ کے بعد اس کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لہذا قرآن مجید سورہ مبارکہ تحریم میں ارشاد فرماتا ہے، مخاطب کیا ہے صاحبان ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورہ تحریم کی اس آیت میں اللہ مومن کو مخاطب کرتا ہے، اور گزشتہ تقریروں میں اشارہ کر چکا ہوں کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہی ضمانت ہے ایمان کی۔ تو اللہ نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا کہ توبہ کرو، توبۃ نصوحا، نصوح جیسی توبہ کر لو۔ اب یہاں کے اوپر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ 1400 سال ہو گئے ہیں قرآن کو نازل ہوئے۔ 1400 سال پہلے قرآن ایک آدمی کا تذکرہ کر رہا ہے جس کا نام نصوح تھا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تم کو اگر توبہ کرنا ہے تو تم نصوح جیسی توبہ کرو۔ بس ذرا سا اس کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، توبہ نصوح کیسی توبہ کو کہتے ہیں۔ نصوح ایک شخص تھا جس کی شکل عورتوں جیسی تھا وہ مرد، شکل اس کی عورتوں جیسی تھی، لہٰذا اس زمانے کے شہروں میں، اور آج بھی بعض شہروں میں ہے اور بعض ملکوں میں بھی ہے، کہ ایک کامن باتھ روم ہوتا ہے، نہانے کی جگہ غسل خانہ ہوتا ہے کامن، عورتوں کا الگ ہوتا ہے، مردوں کا الگ ہوتا ہے غسل خانہ۔ بعض ملکوں میں آج بھی ہے، ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اب ذرا سا سسٹم میں تبدیلیاں آئی ہیں، مگر غسل خانے پہلے عمومی ہوتے تھے، کامن ہوتے تھے، عورتیں الگ اپنے حصے میں چلی جاتی تھیں، مرد اپنے حصوں میں چلے جاتے تھے۔ تو یہ شخص شکل اس کی عورتوں جیسی تھی، لہذا یہ اپنا بھیس بدل کر کے عورتوں کے غسل خانے میں وہ جاتا تھا، اور جا کر کے وہاں کے اوپر کیسا لگانا، میل چھوڑانا، بدن دبانا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے امور کو انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ کی لڑکی پہنچی باتھ روم وہی غسل خانے میں، اور جب وہاں پہنچی تو اس کا ہار غائب ہو گیا۔ تو اعلان ہوا کہ بادشاہ کی لڑکی کا ہار غائب ہو گیا ہے، لہذا جتنے بھی اس میں کیسا لگانے والے اور مالش کرنے والے ہیں سب کی تلاشی ہوگی۔ اس کو اب خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں اور آج ہماری جان کے لالے پڑ جائیں۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی، جب توبہ کی
تو اللہ نے بھی سچے دل کی توبہ کو قبول کر لیا، اور ابھی اس کی تلاشی لی ہی جاتی کہ اعلان ہوا کہ نہیں وہ ہار مل گیا، تو یہ بچ تو گیا، توبہ اس نے کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد سے اب اس کو بلایا جانے لگا کہ تم آتے کیوں نہیں ہو، اور اس کے شہرت بہت تھی کہ یہ بہت اچھے طریقے سے کیسا کرتا ہے اور نہلاتا ہے اور بدن دباتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاتھوں میں تکلیف ہو گئی، اب ہم نے کام چھوڑ دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک دن سو رہا تھا، اور سوتے سوتے اس نے خواب دیکھا کہ کسی نے اس سے خواب میں کہا کہ سنو، تم نے حرام پیسوں سے اپنے بدن کو تقویت دی ہے، یہ تمہارے ہڈی، یہ گوشت، یہ پوست، سب کے سب جو ہیں تمہارے حرام پیسوں سے ہیں، لہذا تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب تم اس حرام گوشت کو لاغر بنا دو، اپنے جسم کے گوشت کو لاغر بنا دو۔ تو اس نے اب بھاگ کے جنگل کی طرف چلا گیا اور پہاڑی میں جا کے رہنے لگا، اور وہاں راستہ بنایا اس نے لوگوں کے لیے، اور پتھر اٹھا اٹھا کر کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بدن اس کا لاغر ہو گیا۔ تو اس کے عمل کو اتنا پسندیدہ رب العزت نے قرار دیا ہے قرآن کی اس آیت اور مفسرین کے حالات کی بنیاد پر، کہ اللہ فرما رہا کہ اے مومنو، اے صاحبان ایمان، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، ایسے توبہ کرو جیسے کہ نوح نے توبہ کی تھی۔ یعنی معلومات توبہ میں شرائط ہیں، اس شرائط کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں گا۔ تو اللہ مغفرت کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ آدمی 6 شرطوں کے بعد توبہ اس کی قبول ہوتی ہے۔ ایک شخص بہت زیادہ توبہ 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 کر رہا تھا، بارگاہ امیر المومنین میں پہنچا، تو وہاں بھی اس کی زبان سے نکلا، یا اس نے ارادتاً کہا یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ۔ تو امیر المومنین نے جب یہ سنا تو حضرت نے فرمایا توبہ ایسے تھوڑی ہوتی ہے توبہ توبہ کرنے سے۔ تو کہا توبہ کیسے ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا 6 چیزیں اگر پائی جائیں تب جا کے کہیں توبہ ہوگی۔ تو کہا وہ 6 چیزیں کیا ہیں جس کے بعد توبہ ہو سکتی ہے؟ تو حضرت نے وہ 6 چیزیں گنائی ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو وہ 6 چیزیں گنائے دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ماہ مبارک رمضان میں توبہ کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلی چیز کہ آدمی کو اپنے گزشتہ اور گزرے ہوئے گناہوں پر اظہار شرمندگی کرنا چاہیے۔ اگر اظہار شرمندگی کیا ہے اور نادم ہے، پشیمان ہے، تب پہلا دور اس نے طے کر لیا، پہلے زینے پر اس نے قدم رکھا۔ امیر المومنین نے 6 زینے بتائے ہیں قبولیت توبہ کے۔ پہلا زینہ کہ آدمی اپنے گناہوں جو کر چکا ہے اس پر نادم ہو، پشیمان ہو۔ دوسرا زینہ، اب یہ طے ہو گیا تو دوسرے زینے پر قدم رکھے گا۔ دوسرا زینہ کیا ہے؟ کہ پالنے والے، ہم نے جو واجب چھوڑا ہے اب میں اسے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی واجب ہیں، فرائض یعنی واجب جتنے ہیں، نمازیں واجب چھوڑی ہیں، ارادہ کر لے کہ اب ہم نمازوں کی قضا کریں گے۔ کچھ کو شروع کر دے، مثلاً خمس نہیں نکالا ہے تو نیت کرے کہ پالنے والے آج ہم نے خمس کی نیت کی، اور جو اس وقت ہے میں نکال رہا ہوں، آئندہ کا حساب دھیرے دھیرے کر کے میں اس کو بھی ادا کروں گا۔ پالنے والے میرے روزے زندگی کے چھوٹے ہوئے ہیں، میں اس مہینے میں روزے رکھ رہا ہوں، اور اب آئندہ جب روزے کی قضا کرنی ہوگی تو میں سارے روزوں کو دھیرے دھیرے قضا کروں گا۔ تو امیر المومنین نے پہلا زینہ بتایا۔ دوسرا زینہ یہ ہے کہ اپنے تمام واجبات جو چھوٹ گئے ہیں اس کو ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، ادائیگی چھوٹے فرائض کی واجب ہے۔ اب فرائض میں یہی نہیں ہے کہ نماز روزہ ہے، ماں کا حق بھی ہے، باپ کا حق بھی ہے، ہمسائے کا حق بھی ہے، بیوی کا حق بھی ہے،
سارے حقوق ہے یہ، ان سارے حقوق کو اگر آدمی ادا کرے گا، ارادہ کر لے کہ اب ہم سے کوئی حق نہیں چھوٹے۔ اس کے پہلے کی تقریر میں بھی میں نے عرض کیا تھا، آج بھی اس کی اشارہ کر دوں، بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پلیٹ بھی اٹھا کر کے نہیں رکھتے، کہ یہ کام بھی بیوی کر دے، ماں کر دے، بہن کر دے۔ آپ لاٹ صاحب نہیں ہیں، آپ کو بھی تو چاہیے کہ آپ اٹھیے، سحر تیار کرنا ہے، جائیے کچن میں، سب کے گھروں میں گیس ہے، چولہا ہے، آپ آن کیجئے، گرم کیجئے، لا کر کے لگا دیجئے دسترخوان کے اوپر۔ نواب صاحب کی طرف سے لیٹے ہوئے ہیں، کہا یہ فرائض چھوٹ رہے ہیں، بیوی کا حق، اس کو بھی تو نماز پڑھنی ہے، اس کا بھی تو دل چاہ رہا ہے کہ وہ لیٹیں۔ تو فرائض کی ادائیگی یہ دوسرا اسٹیپ ہے، دوسرا زینہ ہے۔ اگر اس کو انسان نے یہی ماہ مبارک سے طے کر لے کہ افطار وہی بنائے، افطار وہی لگائے، سفرہ وہی اٹھائے، پلیٹ وہی دھوئے۔ آپ کوئی لاٹ صاحب نہیں ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ پلیٹیں دھو دیں، آپ کو بھی چاہیے سفرہ لگا دیں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سحر کو گرم کر لیں۔ یہ کچھ چیزیں خود کرنی پڑیں گی، تب فرائض کی ادائیگی ہوگی، ورنہ فرائض کی ادائیگی زبانی نہیں ہوتی۔ تو دوسرے زینت تک پہنچنے میں یہ سارے حقوق دیکھنا ہے، بیوی کا حق، ماں کا حق، بھائی کا حق، پڑوسی کا حق، سارے حقوق اور گھر ہی سے شروع ہوں گے۔ اگر گھر میں حق ادا ہو رہا تو باہر تک انسان پختہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو مولا کائنات نے فرمائی کہ حقوق الناس کو ادا کر دینا چاہیے، تب کہ جا کے کہیں کے اوپر انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یعنی تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جتنا کسی کا قرض لیا ہے وہ جا کے ادا کرے، کسی سے وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، اس سے جا کے معذرت کرے۔ مثلا حقوق الناس میں آپ نے کسی کا نقصان کیا ہے، نقصان کا بدلہ ادا کیجئے۔ تو حقوق الناس یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ اگر انسان صحیح طور سے ماہ مبارک میں ایک انسان کامل بننا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ حقیقی طور سے ہم اس ماہ مبارک میں سنور جائیں، بن جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ حقوق الناس کو ادا کرے۔ جب دوسروں کے حق کو ادا کرے گا تب جا کے تیسرے زینے پر اس نے قدم رکھا ہے، ابھی پورا توبہ کے مرحلوں سے نہیں گزرا ہے۔ چوتھا مولا کائنات نے فرمایا، یہ خدا سے کو مخاطب کرے اور کہے پالنے، ظاہر ہے کہ جب اہل بیت کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے ان سے بھی حسد کیے، تو آپ بیٹھیں بارگاہ الہی میں اور بیٹھنے کے بعد کہیں پالنے والے جن لوگوں نے میری غیبت کی ہے، پالنے والے جن لوگوں نے میرا حق ضائع کیا ہے، خدایا جن لوگوں نے میرے حق کو پامال کیا ہے، پالنے والے جن لوگوں نے میری عزت کو ذلت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سب کے سب گنہگار ہیں تیری نظر میں، میرا حق ضائع کیا ہے۔ پالنے والے تو گواہ رہنا، جن لوگوں نے میری غیبت کی ہے، میرے توہین کی ہے، میرا حق مارا ہے، پالنے والے میں تیری بارگاہ میں اس ماہ مبارک میں عہد کر رہا ہوں کہ خدایا میں اب سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب انسان سب کو خود معاف کرے گا تو اس نے چوتھے زینے پر قدم رکھا ہے۔ پھر پروردگار عالم کہے گا جب یہ بندہ ہو کر کے اپنے تمام صاحبان حق کے حق کو معاف کر رہا ہے تو میں اب اس کے حق کو معاف کروں گا۔ یہاں سے چوتھا زینہ شروع ہوتا ہے۔ اب آئیے، جب انسان نے اپنے سارے حقوق، پالنے والے جن لوگوں نے میری غیبت کی ہے، مجھ سے حسد کیا ہے، مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی، مجھے نظر انداز کیا، میں نے سب کو معاف کیا۔ اب اس کے بعد پانچواں زینہ یہ آتا ہے۔ پانچواں زینہ یہ ہے کہ آدمی اب ارادہ کر لے پختہ کہ اے خدا جو میں نے اب تک گناہ کیے ہیں اب آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ یعنی پختہ ارادہ، پکا ارادہ کر لیں، تو اگر یہ ارادہ پکا ہو گیا تب جا کر کے پانچویں زینے سے آدمی چھٹے زینے پر جا سکتا ہے۔ اب چھٹے زینے کے اوپر جانے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اب یہ ہے جس کا تذکرہ ابھی میں نے نسوح کے حالات میں کیا ہے
کہ کسی نے خواب میں اس سے کہا تھا کہ تمہارے جسم میں جو گوشت ہے، جو پوست ہے، جو ہڈی ہے، یہ سب تو حرام پیسوں سے ہے نا، اس کو پہلے ختم کرو، اس لیے کہ جسم میں خود تبدیلی آتی ہے۔ یہ اسکن جو آج ہماری ہے یہ 6 مہینے کے بعد بدل جائے گی۔ یہ خون اندر جو آج ہمارا ہے خود بخود اس میں تبدیلی ہے۔ بدلنا جلودہم وعلی مسئلہ، تو قیامت کے دن آئے گا۔ یہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ ہماری ہڈیاں، یہ ہمارے گوشت، یہ ہماری اسکن، یہ جلد، یہ سب بدلتی رہتی ہے سال میں 2 بار۔ تو اب ام المومنین نے جو چھٹا مرحلہ بتایا، کہا تم اپنے کو خدا کی خوشنودی اور خدا کی اطاعت میں لاغر اور کمزور کر دو۔ جب تم خدا کی خوشنودی میں اپنے کو لاغر اور کمزور کر دو گے تب جا کر کے تم چھٹے مرحلے میں پہنچ گئے، اور جب تم چھٹے مرحلے میں پہنچ گئے تو اب یہاں کے اوپر انہ کان غفارا، اللہ تم کو معاف کرے گا۔ اب توبہ کے ایک معنی عربی میں یہی ہیں جو روایتوں میں ملتا ہے۔ توبہ گال پر ہاتھ مارنے سے نہیں ہوتی، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا یہ گال پر ہاتھ مارنے۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹنے کے۔ تو جس وقت انسان توبہ کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو رحمت الہیہ اس سے اپنا منہ موڑ لیتی ہے، یا میں آج کی زبان میں استعمال کروں کہ جب کبھی نیٹ ورک نہیں ملتا تو کال جاتی ہی نہیں ہے، نیٹ ورک نہیں مل رہا ہے۔ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے رحمت کے نیٹ ورک سے نکل جاتا ہے۔ جب رحمت کے نیٹ ورک سے نکل گیا تو اب وہ کوشش کر رہا ہے رابطہ کرنے کی، مگر نیٹ ورک نہیں مل رہا ہے۔ تو جس وقت انسان گناہ کرتا ہے رحمت کے نیٹ ورک سے نکل جاتا ہے، ربوبیت کے نیٹ ورک سے نکل جاتا ہے، اور جب نکل گیا تو اب جس وقت اس نے توبہ کی ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا، جیسے ہی اس نے توبہ کیا فوراً رحمت کے نیٹ ورک میں واپس آ جاتا ہے، مغفرت کے نیٹ ورک میں واپس آ جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے کہ چھٹا مرحلہ اسی وقت ہوگا جب آدمی اپنے نفس کو، اپنے جسم کو جو گناہوں کے ذریعے سے توانا ہوا ہے، اس کو اب عبادت کے ذریعے سے، مستحب نمازوں کے ذریعے سے، مستحب روزوں کے ذریعے سے، خوب مومن کی مدد کرنے کے ذریعے سے، یعنی چلا جا رہا ہے عیادت کرنے کے لیے، ہاسپٹل میں کوئی بیمار ہے اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ سارے وہ انسانی زندگی کے اعمال ہیں جو رب العزت سے انسان کو قریب کر دیتے ہیں۔ اب آئیے ایک بات تو تیسری عرض کر دوں۔ ام المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج بلاغہ کے کلمات قصار، جو چھوٹے چھوٹے ارشادات حضرت کے ہیں جس کو کلمات قصار کہا جاتا ہے، اس کلمات قصار میں حضرت نے فرمایا من حوان الدنیا علی اللہ انہ لا یوس الا فیہا۔ ام المومنین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی ذلت کے لیے یہی کافی ہے۔ من حوان الدنیا، دنیا کی ذلت کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ نے نہ جانے کتنی دنیا بنائی ہے، وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، چونکہ رب العالمین ہے، ایک دو تو دنیا نہیں ہے، بے شمار دنیا ہے۔ ستاروں پر بھی دنیا ہو سکتی ہے، اس کے آگے کہکشاؤں میں بھی دنیا ہو سکتی ہے، اور روایتوں نے تو بتایا ہے کہ ہے، موجود ہے، دنیا ہے۔ جب ہے تو اب کہاں کہاں کے اوپر اللہ نے کس کو بسایا ہے، کس شکل کی مخلوق کو اللہ نے بسایا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ من حوان الدنیا، یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ذلیل دنیا کی ایک پہچان ہے۔ وہ پہچان کیا ہے؟ یہ پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر 2 نظام چل رہے ہیں۔ ایک نظام ہے جو ہمارے ذریعے سے چل رہا ہے، انسانوں کے ذریعے سے۔ ایک نظام ہے جو خدا کے حکم سے چلتا ہے۔ خدا جس چیز کو حکم دے دیتا ہے، کوئی اس حکم سے ہٹ ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ جب خدا حکم دے دے گا تو وہ ہونا ہی ہونا ہے۔
اب اس کی 2-4 مثالیں میں آپ کو دے دوں کہ نمرود کی آگ میں جناب ابراہیم کو ڈالا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں پہنچے تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ یا نارو کونی بردن و سلاما، آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر اب آگ کو ٹھنڈا ہونا ہے، گلزار ہو گئی، پھول کھل گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب خدا حکم کائنات میں حکم تکوینی دیتا ہے تو پھر اس سے کوئی سر پیچی اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کام کا انکار کوئی کرے۔ کائنات مقام تکوین، اللہ نے ارادہ کر لیا زلزلہ آئے گا تو آئے گا۔ اب کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی مشین لگا دیجئے، زلزلہ رکنے والا نہیں ہے۔ ہوائیں اگر درختوں کو اکھاڑ کے پھینکنے والی چلانے کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ ہو کے رہے گا۔ کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس ہوا کو روک سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرحلہ تکوین میں تو سرتابی نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے، لیکن مقام تشریع میں سرکشی بھی ہے، سرتابی بھی ہے۔ تو اللہ اس دنیا میں ہم انسانوں کو جو پیدا کر رہا ہے اس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے من حوان دنیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اس دنیا کی ذلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہیں کے اوپر صرف اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور کہیں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ جب اسی دنیا میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی اور کہیں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی تو اب نافرمانی کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے؟ یہ تو غور نہیں کیا آپ لوگوں نے۔ نافرمانی ہو رہی ہے صرف اور صرف ہم انسانوں کے ذریعے سے، ورنہ پرندے نافرمانی نہیں کرتے، مچھلیاں پانی میں ہیں نافرمانی نہیں کرتی، جنگلوں میں جنگلی جانور ہیں وہ نافرمانی نہیں کر رہے ہیں۔ جو کچھ نافرمانی ہو رہی ہے یہ اولاد آدم سلام اللہ علیہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، عصیان اور گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ اگر آدمی اس مہینے میں گناہوں سے اپنے کو بچا رہا ہے تو یقیناً وہ بہت ہی کامل انسان ہے، اور یہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے تو آدمی بخشے۔ اور یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں، روزے در حقیقت 2 روزے ہیں، جسم کا روزہ اور روح کا روزہ۔ جسم کا روزہ یہی ہے جو عموماً مسجدوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جسم کا روزہ یہ ہے کہ آدمی نے نیت کر لی میں روزہ رکھتا ہوں، بس نیت کر لی، اور اس کے علاوہ کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا، سگریٹ سے رک گیا، گٹکے اور پان سے رک گیا، بس یہ جسم کا روزہ ہے۔ روح کا روزہ اگر آ جائے تو نور علی نور ہے۔ روح کا روزہ کیا ہے؟ روح کا یہ روزہ یہ ہے کہ یہ انگلیاں صرف اور صرف ایسے امور میں صرف ہوں جس کو خدا پسند کر رہا ہے۔ یہ زبان ان کاموں ان باتوں میں بولی جائے اور کھولی جائے جن باتوں پر خدا راضی ہے۔ یہ نگاہیں ان جگہوں کے اوپر جائیں جس پر خدا راضی ہو۔ یہ پیر ان جگہوں پر جائیں جس پر خدا راضی ہو سکتا ہے اکثریت ایسی جگہوں پر نہیں جاتی، آنکھوں کا رہ جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مشکل امر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی زبان نہیں روک پاتا، نگاہ کو روک لے گا، پیروں کو روک لے گا، نہ سنیما ہال میں جائے گا، نہ ادھر ادھر جائے گا، نہ آرکوں پارکوں میں نہیں جائے گا، ہاتھ سے بھی کسی کو تماچے نہیں مارے گا، لیکن زبان بہرحال اس کو روکنا بہت ہی مشکل ہے۔ 2 آدمی بیٹھے، زبان جاری ہے، بول لے، اسی لیے قیامت کے دن کے لیے ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو عذاب ہوگا وہ عذاب زبان پر ہوگا، ہاتھ پر عذاب کم ہوگا، پیروں پر عذاب کم ہوگا، آنکھوں پر عذاب کم ہوگا، جو کچھ عذاب ہوگا وہ عذاب صرف اور صرف زبان پر ہوگا۔ اور روایتوں میں ہے کہ جیسے آٹے کی لوئی کو دبا دیتا ہے بیلن، اور بیلن دبانے کے بعد اس کو پھیلا دیتا ہے،
اسی طرح سے زبان کو پروردگار عالم کا عذاب بیلن جو عذاب الہی کا چلے گا تو زبان کئی گز لمبی ہو جائے گی۔ تو اللہ اکبر۔ تو ایک مرحلہ یہ ہے انسانی زندگی کا کہ انسان اس ماہ مبارک رمضان میں جسم کا روزہ بھی رکھے اور روح کا روزہ بھی رکھے۔ اب آئیے تیسرا مرحلہ جو بہت زیادہ اہم ہے، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے گناہوں کی ایک طولانی فہرست ہی کیوں نہ ہو، گناہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت الہیہ سے مایوس نہ ہونا، یہ پروردگار عالم کا حکم ہے قرآن مجید میں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کبھی بھی۔ اسی لیے ہے کہ ایسے عالم کے پاس جاؤ جس عالم کی گفتگو سے تم کو جتنی دیر تم بیٹھے ہو خدا تم کو یاد آ رہا ہو۔ جس عالم کے پاس جاؤ وہ خدا کی گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بزم میں بیٹھا کرو، وہ خدا کی گفتگو کرتا ہے، خدا کی یاد دلاتا ہے، بس وہ کافی ہے۔ ایسے کی بزم میں جانا اچھا لگتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے، معصومین علیہ السلام کو پسند آتا ہے۔ اور ایسے کی بزم میں، ایسے عالم دین کی بزم میں نہ جاؤ جو تم کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ تو روایت کہتی ہے کہ قرآن کی آیت کہتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ایسے عالم کے پاس نہ جاؤ جو تم کو رحمت الہیہ سے مایوس کر دے۔ اب یہاں کے اوپر بہت سے ایسے واقعات ہیں جن واقعات کے اندر ملتا ہے کہ ایک شخص وہ تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کے بعد وہ پہنچا کسی ایسے دیندار کے پاس اور کہا کہ میں نے قتل کیا، کیا میری گناہ ہو سکتے ہیں معاف؟ اس نے کہا دیا نہیں، تمہارے گناہ 99 قتل کے بعد کہاں گناہ معاف ہوں گے۔ اس نے کہا تو ٹھیک میں اس کو 100 بنا دیتا ہوں۔ اس نے انہی صاحب کو قتل کر دیا، کہا اب تو نہیں نہ ہے، بس 100 ہو گئے، اب تو جب بخشا ہی نہیں جاؤں گا تو تم کو بھی قتل کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے برخلاف ایک عورت تھی جو اپنے زمانے کی بڑی مشہور عورت تھی اور جس کی آواز اور جس کے گلے میں اتنا سر تھا کہ کوئی بھی امیروں کی ایسی محفل نہیں تھی جس کے اندر اس کو نہ بلایا جاتا ہو، اور رقص و سرود کی ہر محفل میں اس کو بلایا جاتا تھا۔ اس کا نام تھا شعوانہ۔ شعوانہ کو ہر بزم میں، ہر محفل میں، ہر جگہ بلایا جاتا تھا۔ امیروں کی کوئی ایسی محفل نہیں تھی جہاں اس کو نہ بلایا جا رہا ہو۔ اس واقعے کو کئی مرحوم نراقی نے بھی لکھا ہے اور دوسروں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی محفل سرود اور محفل رقص میں، ناچ گانے کی محفل میں جا رہی تھی، اور پروگرام جو ناچ گانے کا تھا اس میں شرکت کے لیے خود بھی جا رہی تھی اور اپنے ساتھ کچھ اور اپنے جیسی نوجوان لڑکیوں کو بھی لے جا رہی تھی۔ وہ خود بھی جوان تھی اور اس کے ساتھی جتنی عورتیں تھیں وہ بھی جوان تھیں، اور ناچ گانے میں اس کی بہت شہرت تھی۔ ایک مرتبہ وہ ایک گلی اور کوچے سے گزر رہی تھی شعوانہ، تو ایک گھر سے رونے کی آوازیں بہت آئیں، تو اس نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا اور اپنی ایک ساتھی عورت کو بھیجا، جوان لڑکی کو، کہ جاؤ اور جانے کے بعد تم معلوم کرو اس گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ایک دو آدمی نہیں ہیں، بہت سے لوگ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ گئی اور جانے کے بعد نہیں آئی۔ جب وہ نہیں آئی تو تھوڑی دیر وہ انتظار کرتی رہی کہ وجہ کیا ہے، وہ نہیں آئی۔ تو اس نے دوسری عورت جو دوسری اس کی ساتھی نوجوان رقاصہ تھی اسے بھیجا
اور کہا تم جاؤ اور جانے کے بعد پتہ لگاؤ اس گھر میں لوگ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی آوازیں اتنی کیوں بلند ہو رہی ہیں۔ وہ گئی اور وہ بھی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر تک یہ انتظار کرتی رہی کہ اب کوئی آئے اب کوئی آئے، لیکن نہیں آئی۔ دو کی دونوں اس کی رقاصائیں گئیں اور واپس نہیں آئیں۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد اب اس نے خود فیصلہ کیا کہ چل کے دیکھیں یہ رو رہے ہیں لوگ، کیوں رو رہے ہیں۔ اب وہاں پہنچی، جب وہاں پہنچی ہے تو پہنچنے کے بعد وہ وہاں پر بیٹھی، دیکھا کہ ایک دیندار شخص موعظہ کہہ رہا ہے۔ موعظے کے معنی ہوتے ہیں کہ التخفیف من سوء العاقبہ۔ ایک شخص میں ممبر پر بیٹھا ہوا جہنم کا تذکرہ کر رہا ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے، عذاب الہی سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے، اور اس کی بات اور اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ جس وقت شعبانہ وہاں پہنچی اس نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں پھوٹ پھوٹ کر کے، اس نے ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد جب وہ وہاں چاہتی ہے کہ پہنچے اور جا کے اس ذاکر سے ملے، تو ذاکر اس وقت آیت پڑھ رہا تھا سورہ مبارکہ فرقان کی۔ یہ آیت تھی بل کذبوا بالساعۃ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی 11ویں اور 12ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جو قیامت کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں قیامت کو، انہیں قیامت کا یقین نہیں ہے۔ اگر قیامت کا یقین ہوتا تو گناہ نہیں کرتے۔ کذبوا بالساعہ، قیامت کا یقین نہیں رکھتے، جھٹلا دیا ہے۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، ہم نے جھٹلانے والوں کے لیے عذاب دردناک بھڑکتے ہوئے شعلے تیار کیے ہیں کہ تم قیامت کا یقین نہیں رکھتے، تم حساب و کتاب کا یقین نہیں رکھتے، آؤ ہمارے پاس، ادھر موت آئے گی ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ آتدنا، نعوذ باللہ، اللہ فرما رہا کہ میں نے آمادہ کر رکھا ہے۔ جب اللہ آمادہ کر دے تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے، حد ہو گئی۔ تھوڑی تھوڑی ذرا ذرا اگر ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے تو پرندے درختوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگتے ہیں، اگر ذرا سا گرمی بڑھ جاتی ہے تو اس گرمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے کھڑے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہلکی سی گرمی، شاید میں اس وقت طالب علم تھا، طالب علم تو اب بھی ہوں، قم کا طالب علم تھا، تو میں نے سنا انڈیا میں ایک مرتبہ جون میں شاید 1996 یا 98 کی بات ہے کہ شدید گرمی تھی، لوگ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں، لو لگ رہی اور مر جاتے ہیں۔ کتنے مومنین کے مرنے کی خبریں ملیں تو معلوم ہوا کہ یہ تو گرمی مئی اور جون میں اگر ذرا ٹمپریچر بڑھ گیا تو لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرمایا اعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، وہ آگ جو پتھروں کے ذریعے سے، پتھر کوئلے سے جو آگ روشن کی جاتی وہ دیرپا ہوتی ہے، اللہ فرمایا میں نے ان کے لیے پتھروں سے آگ کو روشن کر دیا ہے، شعلہ ور ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب یہ گنہگار اذا رأتہم من مکان بعید، دور ہی سے جہنم جب دیکھے گا گنہگاروں کو، سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، جیسے ہی گنہگاروں کو دیکھے گا تو جہنم کے شعلوں کے بھڑکتی ہوئی آوازیں ان کو سنائی دیں گی۔ گنہگاروں کو جس وقت شعبانہ پہنچی ہے مجلس میں اور درس موعظے میں، تو ذاکر اسی آیے کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ تلاوت کر رہا تھا تو ایک مرتبہ شعبانہ قریب ہمت کر کے پہنچی اور ذاکر سے کہا کہ یہ بتائیے
کیا میرا گناہ بھی بخشا جا سکتا ہے یا میرا گناہ بخشا نہیں جا سکتا ہے؟ تو اس ذاکر نے جواب دیا کہ تمہارا گناہ کیا، اگر توبہ شوانہ بھی کر لے تو اس کا گناہ بھی بخشا جائے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو تماچے مارے اور مارنے کے بعد کہا، اللہ، ہم اتنے گنہگار ہیں کہ لوگ ضرب المثل اور مثال کے طور پر میرا نام لے رہے ہیں کہ اگر شوانہ بھی توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ تو جس وقت اس نے یہ سنا تو اس نے ذاکر سے کہا، اے ذاکر، وہ شوانہ میں ہی ہوں، میں توبہ کر رہی ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جب اس نے توبہ کیا تو اس کی توبہ ایک ایسی کامل توبہ قرار پائی جس توبہ کے بعد پھر اس نے نہ تو ناچ گانے کے اندر کبھی حصہ لیا اور نہ تو اس کے تمام ساتھیوں نے حصہ لیا۔ تو اب دو باتیں اس واقعے سے سامنے آئیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ جب کبھی انسان توبہ کرے تو توبہ میں خود کو اپنے کو الگ گناہوں سے نہ کرے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے احباب، اپنے دوست، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے شناسہ کو بھی توبہ کے دائرے میں لے آئے۔ اگر انسان نے یہ کر دیا تو ماہ مبارک رمضان میں بہت بڑا عمل انجام دیا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے فرمایا ہے پیغمبر سے کہ انہو کان غفارا، اے میرے حبیب، میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی توبہ کرنے آئے تو توبہ حقیقی وہی ہے کہ انسان جس بات کا ارادہ کر لے، اب یہ گناہ نہیں کروں گا تو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر انسان نے یہ ارادہ نہیں کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بار بار کی توبہ بہرحال پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، یقیناً قبول کرے گا۔ جیسا کہ دعاؤں کے اندر ملتا ہے، چوتھے امام کی دعا ہے، پالنے والے، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، مگر پھر نفس امارہ نے ہم کو مجبور کیا اور ہم گناہ کر بیٹھے۔ تو ٹھیک ہے، انسان جب کبھی اس طرح کا موقع آ جائے تو فوری متوجہ ہونا چاہیے۔ جب متوجہ ہوگا تو پھر پروردگار عالم کی نظر اس کی طرف پلٹے گی۔ تو توبہ ماہ مبارک رمضان میں انسان کے لیے بہترین عمل ہے، اور اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھے اور سجدے کو طولانی دے۔ طولانی سجدے کی تاکید پیغمبر اکرم نے اپنے خطبے میں فرمائی ہے، جو آخر شعبان میں پیغمبر نے خطبہ دیا تھا، اس میں کہا اپنے سجدوں کو طولانی کرو۔ تو طولانی سجدے کے معنی یہ ہیں کہ جب سر سجدے میں رکھیں کم سے کم 100 مرتبہ العاف العاف العاف، یا رب یا رب یا رب یا رب، یا 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جس وقت سر سجدے میں رکھے تو ایک بات بہرحال انجام پانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے کوشش کرے مصائب کربلا کو یاد کرے۔ اگر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آدمی رو دے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر کہیں مصائب کربلا کو بھی یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کر لے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بس آج کے لیے توبہ کے سلسلے میں صرف اتنی ہی باتیں ہیں، اور عزیزان گرامی، آپ سب سے آج کے سوال میں 2 باتیں ہیں۔ وہ کون سا انسان تھا جو عورتوں کے غسل خانے میں جاتا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اور وہ کون سی عورت تھی، اس کا کیا نام تھا جو ناچ اور گانے میں مصروف تھی؟ تیسری چیز، وہ 6 کیا شرطیں ہیں توبہ کی جس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تعلیم فرمایا تھا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔